دوستو، بر صغیر کی تاریخ میں ایک ایسا خطہ ہے جسے علم و ادب کا گہوارہ اور انقلاب کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا خطہ جس نے کبھی پوری دنیا کو اپنی دولت اور صنعت سے حیران کر دیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں مغربی بنگال کی، وہ زمین جہاں گنگا کی لہریں تاریخ کی داستانیں سناتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں ہم بنگال کے قدیم عروج، نوابوں کی حکومت، برطانوی راج کے سائے اور تقسیم کے دردناک باب کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ بنگال کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم یونانی مورخین نے یہاں ایک عظیم سلطنت گنگا ریڈائی کا ذکر کیا ہے، جس کی طاقت سے سکندر اعظم کی فوج بھی خوفزدہ تھی۔ 8ویں صدی میں یہاں پالا خاندان کا عروج ہوا، جن کے دور میں بنگال بدھ مت اور فن تعمیر کا عالمی مرکز بن گیا۔ دھرم پال اور دیوپال جیسے حکمرانوں نے اس خطے کو استحکام بخشا۔ اس کے بعد سینا خاندان کا دور آیا، جس نے یہاں ہندو ثقافت اور سنسکرت ادب کو فروغ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب بنگال اپنی خوشحالی کی وجہ سے پورے ایشیا میں مشہور تھا۔ 13ویں صدی میں بختیار خلجی کی آمد نے بنگال کی تقدیر بدل دی۔ یہاں دلی سلطنت اور پھر آزاد بنگال سلطنت قائم ہوئی۔ مغل شہنشاہ اکبر نے جب اسے فتح کیا تو اسے صوبہ بنگال کا نام دیا گیا۔ مغلوں کے دور میں بنگال کو قوموں کی جنت، پیراڈائز آف نیشن کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کی ململ، ریشم اور اناج پوری دنیا میں برآمد کیا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں جب مغل سلطنت کمزور ہوئی تو نوابوں نے یہاں اپنی خود مختار حکومت قائم کی۔ نواب مرشد قلی خان سے لے کر نواب علی وردی خان تک بنگال معاشی طور پر ہندوستان کا سب سے امیر ترین صوبہ تھا۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک بھیانک موڑ لیا۔ 1757 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان وہ جنگ ہوئی جس نے ہندوستان کے غلامی کا راستہ کھول دیا۔ میر ظفر کی غداری نے نواب کو شکست دلائی اور بنگال پر انگریزوں کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ 1764 کی جنگ بکسر کے بعد انگریزوں کو یہاں کے دیوانی حقوق یعنی ٹیکس وصولی کا حق مل گئے۔ کلکتہ کو برطانوی ہند کا دارالحکومت بنایا گیا اور یہیں سے انگریزوں نے پورے ہندوستان کو اپنے شکنجے میں لینا شروع کیا۔ انگریزی دور میں یہاں معاشی استحصال ہوا۔ وہیں 19ویں صدی میں یہاں بنگالی نساتہ شانیہ، بنگالی رینیسانس کا آغاز ہوا۔ راجا رام موہن رائے، ایشور چندر ودیا ساگر اور سوامی وویکانند نے سماجی اصلاحات کی۔ ادب میں رابندر ناتھ ٹیگور اور قاضی نظر الاسلام نے نئی روح پھونکی۔ بنگال برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کا سب سے بڑا گڑھ بن گیا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس جیسے انقلابیوں نے یہیں سے آزاد ہند فوج کا خواب دیکھا۔ انگریزوں نے بنگال کی طاقت کو توڑنے کے لیے 1905 میں اسے تقسیم کیا، لیکن عوامی اتحاد نے انہیں یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو بنگال کو ایک بار پھر تقسیم کا زخم سہنا پڑا۔ مسلم اکثریتی علاقہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش بن گیا، جبکہ ہندو اکثریتی علاقہ بھارت کا حصہ بنا، جسے مغربی بنگال کہا گیا۔ اس تقسیم نے لاکھوں خاندانوں کو بے گھر کر دیا اور معاشی ڈھانچے کو بری طرح متاثر کیا، لیکن مغربی بنگال کے عوام نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت سے اس ریاست کو دوبارہ تعمیر کیا۔ آج کا مغربی بنگال اپنی عظیم تاریخ اور جدید ترقی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ کولکاتہ کی سڑکوں پر آج بھی تاریخ کی خوشبو آتی ہے۔ یہاں کی درگا پوجا، مچھلی بھات اور فٹ بال کا جنون اس کی پہچان ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس نے دنیا کو نوبل انعام یافتہ دانشور اور عظیم فنکار دیے۔ مغربی بنگال کی تاریخ محض واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسانی حوصلے اور تہذیبی بلندی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ امید ہے آپ کو بنگال کی یہ تاریخی داستان پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اس تاریخ کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں محمد اقبال، آپ دیکھ رہے تھے آپ کی سوچ۔